الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے، لیکن میری گفتگو آپ کو سمجھنے سے پہلے مختصر سی تمہید جو انتہائی ضروری ہے وہ آپ کو سننی اور سمجھنی ہوگی، تو پھر عنوان پر گفتگو سننی اور سمجھنی بہت آسان ہوگی۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں جو ابتدائی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ گفتگو کتنی ضروری ہے آپ کو سننے کے بعد اندازہ ہوگا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا ہمارے سامنے مسئلہ عیسائیت کا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہودیت کا ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اپنے مذہب اسلام کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا یہ ہمارا ایسا حق ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی قانون نہ روک سکتا ہے اور نہ ہی روکتا ہے۔ یہ ہمیں حق ہے ہم اپنے مذہب اپنے دین اسلام پہ دلائل پیش کریں، اور یہ بات انشاءاللہ ہم اس اجتماع اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اجتماعات میں بھی بات کہتے ہیں۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے اپنوں کو سنتے نہیں، اغیار سے متاثر ہوئے بغیر رہتے نہیں، کبھی کسی کا تذکرہ کبھی کسی کا تذکرہ کبھی کسی کا تذکرہ۔ اپنی ہماری زبان نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اسلام کو درپیش چیلنج کا ہم دلیل سے مقابلہ کر سکیں، اور جس کی اس عنوان پہ زبان ساتھ دیتی ہو ہم اس کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آج اس قدر مضبوط دلیل سے بات کروں گا کہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آپ میں سے ایسا شخص جو ایک دن بھی کسی دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اور آپ میں سے ایسا شخص جو ایک دن کسی اسکول میں بھی نہیں گیا، 20 سے زیادہ سفید اور چٹا ان پڑھ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ مدرسے میں گیا ہے نہ اسکول میں گیا ہے، اور نہ ہی کسی ٹیوٹر کو گھر بلا کر اس نے دین یا دنیا پڑھی ہے۔ اگر ایسا جاہل بندہ بھی میری گفتگو میں بیٹھا ہوگا تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں
وہ دنیا بھر کے یہودی یا عیسائی سے اپنے دین اسلام کی حقانیت پر گفتگو کر سکے گا انشاءاللہ، اور اتنی مضبوط دلیل سے بات کرے گا کہ آپ کی دلیل کا جواب دینا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ بات کو سنا جائے اور بات کو سمجھا جائے، بس یہ شرط ہے کہ بات کو سنیں اور بات کو سمجھیں۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے دوست، اپنے بھائی حافظ شعیب الرحمن صاحب سلمہ کا واقعتاً مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے، میں محنت کی بات نہیں کرتا کتنی کی ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ مجھے مجبور کتنا کیا ہے کہ آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ آپ کو میری بات اس لیے سمجھ نہیں آنی کہ آپ میری مصروفیات سے واقف نہیں ہیں، آپ کا واسطہ ان سے پڑتا ہے کہ جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہماری تقریر مانگے گا کب، اور میرے ایک جلسے کو بندہ کینسل کرے نا، اللہ گواہ ہے میں اس کو شکریہ کا فون کرتا ہوں کہ آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آج کا جو آپ نے کینسل کر کے مجھے ایک رات آرام کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے سامنے ہمارے حالات میڈیا کے ذریعے آتے رہیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ حافظ شعیب صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے والد مولانا سید الرحمان صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جن دو بزرگوں کی یاد میں ان نے آج کا جلسہ منعقد کیا ہے، مولانا عبدالعلیم قاسمی اور مولانا عبدالحلیم قاسمی نور اللہ مراقدہما، اللہ پاک ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک تو ٹیلی فون پر تاریخ لینا ہے، حافظ صاحب یہاں سے 2 مرتبہ سرگودا تشریف لے گئے اور کہا کہ مولانا سال میں سردی ہو یا گرمی ہو، دن ہو یا رات ہو، آپ نے ہماری مسجد کے لیے وقت ضرور دینا ہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب انشاءاللہ میں پوری ترتیب لگاؤں گا کہ آپ کی مسجد کے اندر حاضری ہو۔ یہ ہمارا آج کا آخری جلسہ نہیں ہے، اس مسجد کا پہلا جلسہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں انشاءاللہ، یہ ہمارا آخری جلسہ نہیں، اس مسجد کا پہلے جلسے میں الجھنیں ہوتی ہیں اور بعد کے جلسوں میں الجھنیں نہیں ہوتی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بہت سارے احباب نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔ بہت سارے احباب نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا، اور اگر کوئی مجھے سننا چاہے بھی تو کہتے ہیں نہیں تو نے اس کو نہیں سننا، بس اس کے بارے میں سنتا رہے۔ بھائی پہلے مجھے سنیں، ہمارے بارے میں بھی سنیں۔ جب آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ میں یہ بات اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ گٹھڑی اٹھا کے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں جی آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ فلاں جگہ پہ۔ گٹھڑی آپ نے اٹھا لی اور اماں جی کو اس مقام تک پہنچایا جہاں جانا چاہتی تھی۔ جب واپس تشریف لانے لگے تو اماں جی نے خوش ہو کر آپ نے نصیحت کی، کہا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، تو نے میرے اوپر بہت نیکی کی ہے، اور میں ایک نصیحت کرتی ہوں، مکہ میں ایک لڑکا ہے نوجوان محمد، اس کی بات نہ سننا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کرنے لگا بات سمجھانے کے لیے، اماں جی آپ نے اس نوجوان کو سنا ہے یا اس نوجوان کے بارے میں سنا ہے؟ کہا نہیں بیٹا اس کو تو نہیں سنا، اس کے بارے میں سنا ہے۔ فرمایا آج تھوڑا سا اس کو بھی سن لیں، تو محمد ہے؟ کہا جی اماں جی میں ہوں۔ جب تھوڑی سی بات سنی تو اس نے کہا میری اس گٹھڑی کو اٹھاؤ اور مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ۔ جب حضور کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، جب حضور کو سنا تو واپس مکہ آ رہی تھی۔ کسی کے بارے میں سننا اور ہے اور کسی کو سننا اور ہے، اور ہم اس پر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو لوگ سن نہ سکے، بس ہم اس کے بارے میں سناتے رہیں لیکن اس کو سننے کا موقع فراہم نہ کریں۔ آج آپ نے ہماری گفتگو سن لی نا، تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ مسجد کا آخری بیان نہیں ہے، پھر یہ پہلا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ آپ میری گفتگو اور دلائل سے مات فرمائیں۔ دنیا میں ہر دین والا کہتا ہے ہمارا دین سچا ہے، توجہ فرمائیں، میں اب گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میری گفتگو کی کمزوری یہ ہے اس کو سمجھ نہیں آنی جس نے پوری سننی نہیں ہے، بس یہ ہماری کمزوری ہے۔
نعرہ میں نہیں لگنے دیتا، خاموشی سے بات سنیں، بس ہمارے دلائل سماعت فرمائیں، توجہ سے بس بات سنتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑے وقت میں بات زیادہ کہہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں سردی بہت زیادہ ہے اور آپ نے بڑی قربانی دی ہے، بہت دور دور سے ساتھی ہمارے آج کے اجتماع میں سفر کر کے تشریف لائے ہیں، میں ان کو بڑی اچھی طرح بائی فیس اور بائی نیم بھی جانتا ہوں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ بات کہہ لیں۔ اور یہ علماء تو سمجھتے ہیں، ترجمہ کروں گا آپ بھی سمجھ جائیں گے، کہتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو دلیل کے ساتھ ہو، تو ہم چاہتے ہیں بات دلیل کے ساتھ کریں، اگرچہ مختصر ہو۔ مختصر کا معنی یہ نہیں کہ بہت چھوٹی ہوگی، ہم گھنٹوں گفتگو کو تھوڑے وقت میں سمیٹ لیں گے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توجہ رکھیں، دنیا میں ہر دین والا کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا دین غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام سچا ہے، یہود کا دعویٰ ان کا دین سچا ہے، نصارہ کا دعویٰ کہ ان کا دین سچا ہے، ہمارا دعویٰ کہ ہمارا دین سچا ہے۔ ہمارا دین سچا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں 4 سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ سوال آپ یاد فرما لیں اور دنیا کے ہر دین والے سے مطالبہ کریں کہ ان 4 سوالات کا جواب جس کے پاس ہوگا ہم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ترتیب وار چلتے ہیں۔ پہلا سوال، اگر یہودی یہ بات کہتے ہیں آپ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، عیسائی کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، ہم کہتے ہیں تم کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھو، اب کلمہ کس کا پڑھیں؟ اس کے لیے پہلا ہمارا سوال یہ ہے، آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول جو ہمارے گزرے ہیں، ان میں سے اس نبی کا نام لو کہ جس نبی نے اعلان کیا ہو میں سب کا نبی ہوں۔ سب نے کلمہ پڑھنا ہے نا، اس نبی کا نام لو جو کہے میں، کتنا آسان سوال ہے۔ جب سب نے کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ اس کا پڑھیں گے جو سب کا ہو نا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں سب کا ہے، ایک یہ کہ نبی خود کہے میں سب کا ہوں۔ نبی، توجہ رکھنا، نبی کا کام تکلفات سے مبرہ ہوتا ہے، نبی کا کام تصنعات سے پاک ہوتا ہے، نبی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ میں عالم ہوں، میں اپنے بارے میں بعض باتیں کہوں گا تو لوگ کہیں گے یار مولانا نے کیسی بات کہہ دی ہے، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرو، آپ یہ دعویٰ کرو، حکم ہوتا ہے۔ آپ فرماؤ کامیابی تب ہوگی میرا کلمہ پڑھو گے، نجات تب ہوگی مجھے نبی مانو گے، تم دنیا میں کامیاب تب ہوگے جب مجھے مانو گے۔ ہم یہ دعوے کریں نہیں کر سکتے، پیغمبر یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ہم سب کہیں کلمہ کس کا پڑھنا ہے، یہ بات کی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس پیغمبر کا نام لو جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ یہودی تورات پیش کر دیں، عیسائی انجیل پیش کر دیں، ہندو اپنے مذہب کی وید پیش کر دیں، سکھ اپنے مذہب کی گرنتھ پیش کر دیں، دنیا میں کسی دین کا دعویٰ کرنے والا ہمیں بتائے کہ اس کے نبی نے کہا ہو میں سب کا نبی ہوں۔ اگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو پھر ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کھولو تو تب بھی ہے، حدیث مبارک کھولو تو تب بھی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کھولا، پیغمبر اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی ہوں۔ ہم نے حدیث پیغمبر کھولی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، توجہ رکھنا، یہ حدیث قرآن کی شرح ہے۔ قرآن نے تو یہ بات فرمائی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی ہوں، اور خطاب یا ایھا الناس سے کیا ہے۔ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ آپ کہو گے جی سارے شامل، میں کہتا ہوں ہاں ہاں،
فرق یہ ہے، آپ اگر کسی اور نبی کو دیکھو گے وہ نبی کہے گا میں اس قوم کا نبی ہوں، میں اس علاقے کا نبی ہوں، اس قبیلے کا نبی ہوں، اس برادری کا نبی ہوں، لیکن واحد ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں میں تم سب کا نبی ہوں۔ تو سب کلمہ اس کا پڑھیں گے جو خود تو کہے میں سب کا نبی ہوں، جو نبی خود کو سب کا نبی کہتا ہی نہیں، آپ اس کو سب کا نبی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ خود نہیں کہتا میں سب کا نبی ہوں، آپ کہتے ہیں سب اس کو مانو، ہم تیار ہیں، لیکن ان سے ثابت تو کرو نا وہ کہے میں سب کا نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالفرض کے درجے میں اگر آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھو ہم سے پڑھا لو، لیکن ثابت تو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے میں تم سب کا نبی ہوں۔ جن کا کلمہ پڑھانا چاہتے ہو وہ خود ہی اس کے لیے تیار نہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، تو آپ کلمہ پڑھاؤ گے کیسے؟ اٹھاؤ انجیل کو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عورت آتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے میں بیمار ہوں آپ دعا فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہاں سے لے جاؤ، انجیل کہہ رہی ہے میں تمہارے لیے نہیں آیا، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے لیے نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لو۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اس پیغمبر کا نام لو جو کہے میں سب کا نبی ہوں، تو جواب میں کن کا نام آئے گا؟ بولیے کس کا نام آئے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، میں نے اگر آپ الناس کو عام کر دو، توجہ رکھنا، حضور کے بعد والوں کو بھی لے لو، حضور سے پہلے والوں کو بھی لے لو، ہم پھر بھی غلط نہیں کہتے۔ آپ کو کہ جی مولانا صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب آسان یہ ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہیں، اور ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں ہے، یہ نبی الانبیاء ہیں۔ پہلے نبیوں کا کلمہ امت نے پڑھا ہے، اس نبی کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ اگر یقین آئے تو قرآن کھولو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کہتا ہے اگر میرا پیغمبر تمہارے پاس آیا تو تم سب نبیوں نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تم سب نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ آپ پھر کہو گے کوئی ایسا دن دکھا سکتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسا خطہ دکھا سکتے ہیں جس پہ سارے نبیوں نے جمع ہو کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ہم دکھا سکتے ہیں۔ وہ جی کون سی جگہ؟ اللہ کے پیغمبر مکہ سے چلے بیت المقدس آئے، خدا نے سارے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر کے ہمارے نبی کو امام بنایا، ان کو مقتدی بنایا۔ بھئی ان کو مقتدی بنایا، مصلی پہ کون؟ امام، وہ نبی ہے، مقتدی کون؟ وہ بھی نبی ہے۔ تو یہ نبی اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو جب ان تشہد میں بیٹھے ہوں گے اتحیات کون سا پڑھا ہوگا؟ اتحیات کون سا پڑھا ہوگا؟ اور جب اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پیچھے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے وہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، فاتحہ پڑھ لیتے، بھئی تب پڑھتے جب ان کو ملی ہو، پیچھے دوسری صورتیں پڑھ لیتے تب پڑھے جب ان کو باقی صورتیں ملی ہو۔ یہ بات تو سمجھ آئی ہے کہ پہلے انبیاء کو نہ قرآن ملا، نہ 114 صورتیں ملیں، نہ انہیں حضور کے پیچھے پڑھی۔ تو سوال یہ پھر پڑھی کس نے ہے؟ آپ کہو گے امام الانبیاء نے۔ تو جو پیچھے مقتدی نبی کھڑا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو ملی نہیں ہے، لیکن جو آگے مصلی پہ پڑھ رہا ہے اسے مانتا بھی ہے یا نہیں؟ اس ماننے کا نام لتؤمنن بہ ہے، اس ماننے کا نام لتؤمنن بہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہود کہتے ہیں ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی کا، وہ کہتے ہیں ہمارا دین سچا، وہ کہتے ہیں ہمارا دین سچا، اور ہم کہتے ہیں دین اسلام سچا۔ توجہ، پہلی دلیل ذہن میں آ گئی۔ ہم پوچھیں گے 1.25 لاکھ انبیاء میں اس نبی کا نام لو جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں، تو جواب میں کون آئے گا؟ بولیے کون آئے گا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ میں سب کا نبی ہوں۔ میں 2 لفظ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک ہوتی ہے تاریخ، ایک ہوتی ہے زمین، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمان۔ دونوں کی حدود ہوتی ہیں، اسی حدود کو آج کی زبان میں بارڈر کہتے ہیں۔ ایک بارڈر زمین کا ہے اور ایک بارڈر تاریخ کا ہے۔ بھئی میں کب پیدا ہوا، میں کب مروں گا، یہ میری مختصر سی تاریخ ہے۔ میرا والد کب پیدا ہوا،
میرا والد کا فوت ہوا، یہ میرے والد کی تاریخ ہے، اتنی سی ہوگی نا۔ توجہ رکھنا، ایک تاریخ کی حد ہے، تاریخ کا بارڈر، ایک زمین کی حد ہے، زمین کا بارڈر، یہ واگا تک پاکستان ہے، آگے ہندوستان ہے، یہ ہمارا بارڈر ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر ہمیں یہ بتاؤ، اسی سوال کا میں تتمہ، الگ سوال نہیں ہے، 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جو نبی یہ کہے کہ میری نبوت کی تاریخ کا بھی کوئی بارڈر نہیں ہے، میری نبوت کی زمین کا بھی کوئی بارڈر نہیں ہے، جہاں تک زمانہ ہے میں وہاں تک نبی ہوں، جہاں تک زمین ہے میں وہاں تک نبی ہوں۔ ایک نبی کا نام لو جو یہ دعویٰ کرے کہ پوری زمین کا میں نبی ہوں، پورے زمان کا میں نبی ہوں، کوئی دعویٰ کر کے دکھائے، یہ دعویٰ کسی کے بس میں نہیں ہے، ایک ہمارے پیغمبر کی ذات ہے۔ توجہ رکھنا، میں اس پہ دلیل قرآن کریم سے تعمیم نبوت پہ دینے لگا ہوں کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت کتنی عام ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، قرآن کریم میں مشرکین مکہ نے حرم میں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا کو چیلنج دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو آپ کا دین حق ہے، ہمارا دین باطل ہے، تو پھر ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں اور آپ کے خدا سے یہ بات کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر دین مصطفیٰ پر حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم سے آسمان پہ پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، اللہ ہمیں ہلاک کر دے۔ میری دلیل پہ غور رکھنا، اللہ ہمیں ہلاک کر دے، یہ مشرکین نے خود کہا نا، اگر دین محمد سچا ہے ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، دین محمد سچا ہے تو پھر ہمیں برباد کر دے۔ اب اگر ان پہ آسمان سے پتھر نہ آتا، وہ کہتے ہم سچے ہیں، اگر وہ ہلاک نہ ہوتے وہ کہتے ہم سچے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مکے والوں نے یہ خدا سے کہا اللہ اگر دین محمد سچا ہم پہ آسمان پہ پتھر برسا، بتاؤ ان پہ پتھر برسے ہیں؟ بولو، تو پھر ہم ان کو سچا مان لیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو پتھر برساؤ، نہیں برسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے ہیں؟ ہم تو چیلنج کر رہے ہیں وہ اپنے خدا کو پتھر برسائے، نہیں برستے تو ہم سچے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا۔ اب بات توجہ سمجھنا، ان پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے تھے، ان کو ہلاک ہونا چاہیے تھا، لیکن آسمان سے پتھر توجہ رکھنا نہیں برسے۔ اب ایک کرم ان پہ کیا ہے، ایک کرم اللہ نے ہم پہ کیا ہے۔ ان پہ کرم یہ کیا ہے مستحق کے عذاب ہونے کے باوجود خدا نے ان کو عذاب نہیں دیا، مستحق کے ہلاک ہونے کے باوجود خدا نے ہلاک نہیں کیا، یہ ان پہ کرم ہے۔ اور ہم پہ کرم کیا کیا؟ ان کو ہلاک نہ کرنے کی دلیل دی ہے۔ اگر اللہ ہمیں دلیل نہ دیتے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے۔ مشرک کہتا ہم ہلاک نہیں ہوئے، ہم سچے ہیں، کہو نا خدا کو ہمیں ہلاک کر دے۔ اب ہم کیا کرتے؟ اللہ نے ہمیں دلیل دے کے ہمارا سر فخر سے بلند فرما دیا ہے کہ تم نے جھکنا نہیں ہے، سر جھکانا نہیں ہے، تم شرمندہ نہیں ہوگے۔ دلیل سنو، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر حق یہ تھا انہیں ہلاک کر دیتے، لیکن ہلاک کیوں نہیں کیا؟ جہاں پہ موجود نبوت ہو ہم وہاں پہ قوموں کو ہلاک نہیں کیا کرتے۔ یہ ہلاکت کے مستحق تھے، ہم نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا وجود اثر جو ہے ہم نے آپ کے وجود کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اب تو ان میں نہیں ہے، اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے، اب ہلاک کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ انت فیہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ مکہ میں ہیں، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ ان انسانوں میں ہیں، خواہ مکہ میں ہوں خواہ مدینہ میں ہوں۔ توجہ رکھنا، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں معراج کے لیے، اب تو انسانوں میں بھی نہیں ہے، اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے، اب ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ جواب یہ ہے انت فیہم کا معنی
صرف یہ نہیں ہے آپ انسانوں میں ہے، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں اس جہان میں ہیں ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ توجہ رکھنا، تو پھر کوئی بندہ کہہ دے گا جب اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے قبر مبارک میں تشریف لے گے، اس جہان سے برزخ میں چلے گے، اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے ان کو، اب تو نبی یہاں بھی نہیں ہے، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اب بات سمجھنا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے بتایا کہ میرے پیغمبر، توجہ رکھنا، ہم ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ کسی نبی کی قوم کو اجتماعی طور پہ ہلاک کرنے کے لیے خدا کا ضابطہ قانون یہ ہے کہ نبی کا جو دائرہ نبوت ہوتا ہے، نبی جب تک اپنے دائرہ نبوت میں ہو اس کی قوم ساری کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ جب نبی کی قوم کو اللہ ہلاک فرمانے کا فیصلہ کر لے تو جو نبی کا دائرہ نبوت ہے اللہ وہاں سے نبی کو نکال دیتے ہیں، پھر قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی ہے، جب خدا نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں سے نکالا، جودی پہاڑ تک لے گئے، قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، انہیں مدین سے نکالا، انہیں ہلاک فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، انہیں مصر سے نکالا، انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ جب حضرت اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، انہیں بستی صدوم سے نکال لیا ہے، انہیں پھر ہلاک فرما دیا ہے۔ جو نبی کا دائرہ نبوت ہے، جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں ہو اللہ اس وقت تک نبی کی مجرم قوم کو ہلاک نہیں فرماتے جب تک نبی دائرہ نبوت میں ہو۔ میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے، تو پھر یہ آیت بتا رہی ہے میرے نبی مکہ میں تھے تب بھی انت فیہم ہے، یہ مدینہ میں تھے تب بھی انت فیہم ہے، یہ فرش پہ تھے تب بھی انت فیہم ہے، یہ عرش پہ تھے تب بھی انت فیہم ہے، اس جہان میں تھے تب بھی انت فیہم ہے، اس جہان میں ہے تب بھی انت فیہم ہے۔ پھر مان لو ہمارے نبی کا دائرہ نبوت مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، یہ جہان بھی ہے، وہ جہان بھی ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے، کوئی انسان سوچ سکتا ہے۔ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کا ایک نبی بتاؤ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جو یہ کہے میں تم سب کا نبی ہوں۔ بھئی جب سب نے کلمہ پڑھنا ہے تو سب کا نبی تو ہونا، جس کا کلمہ پڑھنا ہے وہ تمہیں امتی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ان کا کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا ہمارا پہلا سوال اس نبی کا نام لو جو یہ پیغمبر کہے میں سب کا نبی ہوں، تم بتا نہیں سکتے۔ میں صرف ایک دلیل قرآن سے آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میں اگر اس عنوان پہ دلائل شروع کر دوں میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کس قدر دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ بدبختی ہماری ہے ہم اپنے دلائل کو جمع نہیں کرتے، دلائل کو محفوظ نہیں کرتے، دلائل کو سنتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی دلائل سنانے کے لیے آ جائے تو پورا پلان بناتے ہیں کہ لوگ اس کے دلائل سن نہ سکیں۔ نانا میری بات یاد رکھنا، دلیل کی طاقت خدا کی قسم پانی کی طاقت سے زیادہ ہے۔ سیلاب جب طاقت سے آتا ہے پہاڑ اس کے راستے روک نہیں سکتے، جب شریعت دلیل کے ساتھ آتی ہے اس کے راستوں کو روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ دلیل کی طاقت بڑی عجیب ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال، ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے توجہ رکھنا ایک نبی کا نام پیش کرو۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہے دلیل نبوت۔ جب نبی نبوت پیش کرتا ہے لوگ نہیں مانتے، پھر نبی نبوت پہ دلیل دیتا ہے، اس دلیل کی وجہ سے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن اس نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک نبوت، ایک دلیل نبوت ہے۔ حضرت کی دلیل نبوت کا نام معجزہ ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، آپ سنتے رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، فرعونیوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہا جی دلیل لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دلیل یہ میرا عصا ہے، پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ انہوں نے کہا مقابلہ کر سکتے ہیں، فرمایا مقابلے میں آؤ۔ 70,000 جادو
گھر یہ رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو تم ان کو، وہ رسیاں بن گئی، وہ رسیاں سانپ بن گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آپ ذرا اپنا عصا تو پھینکو، ادھر عصا گرا، اس نے 70,000 سانپوں کو یوں نگل لیا۔ یہ دلیل نبوت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جب نبی ہوتا ہے تو نبی کی دلیل نبوت بھی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نہیں مانتے، فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ میرے پاس دلیل یہ ہے، مٹی کو لیا، اس سے چڑیا بنائی، پھونک مارا، پرندہ اڑ گیا۔ فرمایا تم اڑا کے دکھا سکتے ہو؟ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ طب کا زمانہ تھا، میں صرف خلاصے بات کروں۔ داؤد علیہ السلام فرمایا مجھے نبی ہو، میں نبی مانو۔ جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تم لوہے سے کام لینے کے لیے پٹھی میں پگھلاتے ہو، لو میں لیتا ہوں، ادھر لوہا لیا، ایسے موڑتے جاتے جیسے ہمارے ہاتھ میں لچھا مڑتا ہے، ان کے ہاتھ میں لوہا یوں نرم ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام مجھے نبی مانو۔ وہ جی آپ کی دلیل، آج کے دور میں تم نے کتنی ترقی کی ہے اور کتنا کر سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بچھا ہے، 500 کرسی لگی ہے، حکم دیا چلو ادھر کہنا ہے ادھر تخت نے اڑ جانا ہے، 1 مہینے کی مسافت کو 1 دن میں طے کر لینا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، یہ دلیل نبوت ہے۔ میں سمجھانے کیا لگوں، جب نبی ہوتا ہے تو نبی کی دلیل نبوت بھی ہوتی ہے۔ آج یہودیوں آپ کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، ان کو نبی مان کے کلمہ ان کا پڑھو۔ ہم نے کہا اگر تم سے کوئی بندہ پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آپ کہو گے جی نبی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، آپ کہو گے جی پڑھو۔ میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پہ دلیل کیا ہے، دلیل نبوت پیش کرو، آپ کہیں گے جی عصا، ہم کہتے ہیں دکھاؤ، آپ کہیں گے نہیں ہے، آپ کہیں گے جی ید بیضا، اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے باہر نکالتے سورج کی طرح چمکتا، کوئی کہے گا پیش کرو، آپ کہتے ہیں جی نہیں ہے، وہ تو قبر میں گئے، ہاتھ مبارک ساتھ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے عیسائی کہیں گے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھو، ہم نے کہا جی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں دلیل پیش کرو ان کی حقانیت پہ۔ وہ کہتے ہیں دلیل ان کا معجزہ۔ ہم نے پوچھا کون سا؟ کہا جی وہ چڑیا کو پھونک مارتے مٹی کے چڑیا بنا کے پرندہ بنتا۔ ہم کہتے ہیں کوئی پرندہ دکھا دو، کہتے ہیں وہ تو اب نہیں ہے، تو پھر دلیل پیش کرو نا۔ جب نبی کی نبوت پہ ایمان لانے کی بات کریں تو پھر دلیل نبوت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا چیلنج یہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نبی کی دلیل اب بھی باقی ہے، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دلیل کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ان کی دلیل کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہ ہمارے پیغمبر کی دلیل آج بھی ہے۔ یہودی تورات پیش کر دے، کوئی معجزہ پیش کر دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر اگر کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پیش کر دو، کوئی جی وہ تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر ہمارے نبی کی زندہ دلیل، زندہ معجزہ قرآن کریم پہ دیکھ لو۔ اچھا توجہ رکھنا، اگر کوئی بندہ آپ پر اعتراض کر دے وہ جی ہم اس قرآن کو اصلی قرآن ہی نہیں مانتے، ہم اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کسی انسان نے لکھ لیا ہے۔ توجہ رکھنا، کسی انسان نے لکھا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، میں نے تقریر کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہماری دلیل سنے گا نا تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے بات کرے گا۔ پی ایچ ڈاکٹر وہ نہیں جو ہمارا ہے، جو مخالف ہے، اس سے بات کرے گا بھئی ہمارے مذہب پہ ہم۔ یہ بتاؤ دین علماء کے لیے ہے یا عوام کے لیے بھی ہے؟ جی تو عوام کو سمجھانا چاہیے نا۔ میں کبھی سمجھانے لگتا ہوں، کہتے ہیں یہ تو علمی باتیں تھی، تو میں نے کہا علمی کریں گے تو علم آئے گا نا، علمی نہیں کریں گے تو علم آئے گا کیسے بھائی؟ اس پہ تو داد دینی چاہیے بھائی، علمی بات عوام کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ تو داد دینے والی باتیں ہیں۔ میں توجہ رکھنا، قرآن کریم کے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو عربوں نے بنایا، صحابہ نے خود گڑھ لیا، الیاذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس پہ آپ دلیل کیا پیش کریں گے؟ دلیل سنو، ضابطہ یاد رکھو، ایک چیز وہ جو اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی، ایک وہ چیز جو انسان نے بنائی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ بولتے جانا۔ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ اچھا میں آپ کے سامنے بیٹھوں کہ حضرت بیٹھے ہیں، ان کا سر کس نے بنایا؟
ٹوپی کس نے بنائی؟ بدل گئے نا آپ۔ آنکھ کس نے بنائی؟ چشمہ کس نے بنایا؟ بندے نے۔ وجود کس نے بنایا؟ اور یہ کوٹ کس نے بنایا؟ یہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اللہ نے بنایا یہ بندے نے بنایا؟ یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ ضابطہ یاد رکھنا، جس جیسی چیز سارے انسان مل کر نہ بنا سکیں وہ دلیل ہے اللہ نے بنائی ہے، جس جیسی انسان بنا سکے وہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے۔ ضابطہ سمجھ آیا؟ کسی بندے کا، توجہ رکھنا، کسی بندے کا اگر سر آپ 10 ٹکڑوں میں قتل کرو اور سر 10 ٹکڑوں میں آپ کاٹ کے رکھ دو اور پھر دنیا سے کہو اس جیسا سر بناؤ، بنا سکتے؟ کسی بندے کی ٹوپی لے کر جلا دو، کو جی اس جیسی بناؤ، بنا سکتے؟ 1000 بن جائیں گی۔ اس جیسی آنکھ سارے انسان مل کے بناؤ، بنا سکتے؟ اس چشمے جیسا بناؤ، 1000 بن جائیں گے، جیسا گیا بہتر بن جائے گا۔ سورج سارے مل کر بھی دوسرا نہیں بنا سکتے، توجہ رکھنا، چاند سارے انسان مل کر بھی دوسرا نہیں بنا سکتے، توجہ رکھے نا، آسمان سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے، زمین سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ اس بات کی دلیل ہے سورج خدا نے بنایا، چاند خدا نے بنایا، آسمان خدا نے بنایا، زمین خدا نے بنائی۔ پھر قرآن خود کہتا ہے، توجہ رکھنا، اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں یہ قرآن میرا ہے، تم نہیں مانتے؟ یہ کلام میرا ہے، تم نہیں مانتے؟ تو پھر میں خدا کہتا ہوں اس قرآن جیسا لاؤ، اس قرآن جیسا، اور ایک دو نہیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، انسانوں جنوں کو بھی ساتھ ملا دو، جمع ہو کر اس جیسا لاؤ، میں خدا کہتا ہوں کہ تم نہیں لا سکتے۔ اچھا نہیں لا سکتے؟ اس قرآن کی صورتیں 114 ہیں، چلو 10 لاؤ، نہیں لا سکتے؟ چلو سورۃ العصر 1.5 سطر کی ہے، اس جیسی لاؤ، نہیں لا سکتے؟ تو پھر پتہ چلا کہ جس جیسی چیز لوگ بنا سکیں وہ دلیل ہے انسانوں کی بنائی ہے، جس جیسی چیز سارے انسان مل کے نہ بنا سکیں اس بات کی دلیل ہے یہ خدا نے بنایا ہے۔ قرآن کے خدا کے کلام ہونے پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس جیسا قرآن نہیں۔ قرآن کی سورۃ العصر 1.5 سطر کی صورت بھی سارے انسان مل کر بھی اس جیسی نہیں بنا سکتے، تو پھر مانو یہ قرآن خدا ہی کا ہے۔ یہ قرآن، میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، عجیب سے مراد کو نوکشی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے لیکن توجہ نہیں آپ کرتے۔ عجیب کیا؟ آپ کو ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے جو قرآن کے خلاف، توجہ رکھنا، قرآن کے خلاف 1500 صفحے کی کتاب لکھ لیں گے، قرآن پہ یہ اعتراض، قرآن پہ یہ اعتراض، توجہ رکھنا، 1500 صفحے کی قرآن کریم کے خلاف کتاب لکھنا آسان ہے۔ قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم میرے قرآن کے خلاف کتاب نہیں لکھ سکتے، یہ چیلنج نہیں ہے۔ تم میرے قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ چیلنج نہیں ہے۔ آج لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، او جی فلاں کو دیکھو قرآن کے خلاف لکھ دیا ہے، فلاں کو دیکھو قرآن کے خلاف بول دیا ہے۔ یہ خدا کا چیلنج نہیں ہے۔ تم قرآن کے خلاف 1500 صفحے کی کتاب لکھ سکتے ہو، تم قرآن کے خلاف 1.5 دن کی تقریر کر سکتے ہو۔ قرآن کہتے نہیں سورۃ العصر جیسی 1.5 سطر کی صورت لاؤ، اس کے خلاف لکھو جو لکھنا ہے، بولو جو بولنا ہے۔ میرا یہ چیلنج نہیں ہے، میرا چیلنج کیا ہے؟ 1.5 سطر کی سورۃ الکوثر لاؤ، 1.5 سطر کی سورۃ العصر لاؤ۔ میں سمجھا کیا رہا تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، دلیل دے لو گے؟ بتاؤ۔ میں اس لیے رک جاتا ہوں، میرے لیے خطابت کے زور دکھانا مشکل نہیں ہے، خطابت تو ہماری لونڈی ہے، جب چاہے استعمال کریں،
لونڈی کا ہی حکم ہوتا ہے، جب چاہے، نہ اس کا نفقہ ہے نہ نان ہے، ہماری لونڈی ہے، اس لونڈی کا پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے ہماری خطابت کی فیس کوئی نہیں ہوتی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پھر رکتا کیوں، بات سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے قرآن اللہ کا کلام ہے، دلیل دے لو گے؟ بولو، کیا دلیل دو گے؟ کوئی بھی دلیل یہ ہے کہ جس جیسی چیز انسان بنا سکے وہ انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور جس جیسی انسان نہ بنا سکے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان کی پیدا کردہ۔ اگر قرآن جیسا کو لے آئے تو یہ اللہ کا نہیں ہے، اور اگر نہ لا سکے تو پھر مانو اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا دوسرا سوال، واپس آؤ، ہمارا دوسرا سوال، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی دلیل آج بھی ہو، جس کی دلیل آج بھی ہو، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، کون سا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے تیسرا سوال، ہمارا تیسرا سوال، کوئی ایک نبی ایسا بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کیا چل رہی تھی کہ دین کن کا سچا ہے، سارے مل کر کس دین کو تھامیں؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نا، اتحاد امت کا کام ہم کرتے ہیں، اتحاد امت پہ دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ دلیل اتحاد امت ہوگا کیسے؟ ہم کہتے ہیں امت متحد، ہم کب کہتے ہیں نہ ہوں نا، لیکن کیسے ہوں یہ بات بھی تو کرے نا۔ میں اس لیے ساتھیوں کبھی کبھی کہتا ہوں ایسے اجلاس میں ہمیں کوئی نہیں بلاتا، بھائی ہمیں بلاؤ، ہم بیٹھتے ہیں، میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا بیٹھنے سے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بولنے کا موقع دو، جن کو چاہو بٹھا لو، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بات تو دلیل سے ہونی چاہیے نا۔ آج پوری دنیا میں ایک ہی پریشانی ہے، ایک ہو جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے۔ ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ بولو نا، تیار ہیں یا نہیں؟ لیکن ایک ہمیں دلیل سے کرو نا، ڈنڈے سے تو نہ کرو نا، دلیل سے کرو، ڈنڈے سے ہم تھوڑا ہی ایک ہوں گے، دلیل سے ایک ہوں گے۔ ہم دلیل سے قائل کرو، ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں، تم قائل ہو جاؤ، تم دلیل دو، ہمیں قائل کر لو، بات کتنی آسان ہے۔ تیسرا سوال، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس پیغمبر نے دعویٰ یہ کیا ہو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ کوئی ایک نبی بتاؤ جس نے یہ اعلان فرمایا ہو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی اور نبی نے۔ ہم یہودیت سے کہتے ہیں لاؤ تورات کو تم دکھا دو، حضرت نے اعلان فرمایا ہو میں آخری نبی ہوں۔ عیسائیوں تم لاؤ انجیل ہمیں دکھا دو، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری ہوں۔ اگر تم نہیں دکھا سکتے تو پھر ہم قرآن پیش کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے اعلان فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں 2 لفظ اس لیے کہتا ہوں کبھی اشکالات پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ نے یہ فرما دیا کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی کہہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہنا جی آئیں گے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں آنا، ابھی کہتے ہو آئیں گے۔ اب آپ نے پھنس جانا ہے، اب آپ نے پھنسنے سے نکلنے کا صاف حل، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا اعلان میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، میرے بعد کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ ہمارے نبی کا اعلان میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی نہیں، پرانے نبی حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، حضور کے امتی بن کے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ ہی لے بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کہتے ہیں جی آئیں گے، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ لوگ کہیں گے جی قرآن پیش کرو، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم کیا بھاگتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ کوئی کہے گا جی قرآن، میں اتنی آسان دلیل دیتا ہوں جاہل سے جاہل بندہ بھی یاد کرے، عام ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی توجہ نہ دے تو مولوی صاحب کو بھی یاد نہیں رہنی، توجہ دے گا تو ان پڑھ بھی یاد کر لے گا، کتنا آسان سا کام ہے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
جب بشارت ملی ہے نا حضرت مریم کو، اللہ آپ کو بچہ دے گا، وہ بچہ کیسا ہوگا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ایسا بیٹا تمہیں دیں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ جب بچہ ہوگا نا چھوٹا سا جیسے پگوڑے میں ہوتا ہے، وہ تب بھی بات کرے گا، اور جب بڑھاپے میں ہوگا تب بھی کرے گا۔ بچہ ہوگا تو تب بھی، اور جب بڑھاپے میں ہوگا یہ بات تو قابل تعجب ہے کہ چھوٹا بچہ 2 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا بات کرے، یہ تو عجیب بات ہے، لیکن یہ کون سی بشارت ہے کہ بڑھاپے میں بھی بات کرے گا؟ یہ کون سی بشارت ہے؟ بات سمجھ آتی؟ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جی ہمارا بچہ ہے، یہ 10 سال کا ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے، ماشاءاللہ، تعجب ہوگا نا، کیونکہ جی ہمارا 25 سال کا بچہ ہے اور قرآن کا حافظ ہے۔ بھئی حافظ ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 25 سال کا حافظ ہو، یہ تعجب والی بات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ یہ بچپن میں بھی جب کوئی بات نہیں کرتا، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 دن، 5 دن کا، ماشاءاللہ یہ بچپن میں بھی بات کریں گے اور بڑھاپے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھایا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، سولی پہ لٹک گئے، موت آ گئی پھر اٹھایا۔ چلو وہ موت مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، آسمان پر ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دعوے پر صلیب پہ چڑھائے گئے، ہمارے دعوے پر زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، عمر کتنی تھی؟ کہیں گے 32 سال، 33 سال، 30 اور 35 کے درمیان۔ 35 سال کے بندے کو بوڑھا نہیں کہتے، اس کا معنی یہ ہے اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور بڑھاپا بھی ان پہ آنا ہے، ابھی آنا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے میں بات کرے گا۔ اللہ 32 سال کا دنیا سے اٹھ گیا تو بڑھاپے میں کیسے؟ فرمایا ابھی آنا ہے، ابھی انہوں نے آنا ہے اور گفتگو فرمانی ہے۔ میں نے کہا ہمارا تیسرا سوال، کوئی ایک نبی 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام میں سے ایسا بتا دیجئے کہ جس نبی کا دعویٰ یہ ہو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے ثابت کر دو، چلو ہم عیسائیوں کو قائل کریں بھئی موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے میں آخری نبی ہوں، نبی کا دعویٰ سچا ہوتا ہے، بعد والے کو نہ مانو، عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت کر دو، وہ کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہیں آنا، مسلمانوں کو قائل کر لیں بھئی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا دعویٰ سچا ہوتا ہے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے دین پہ آؤ، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا اعلان یہ ہے۔ قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حدیث مبارک دیکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، ہمارے نبی کا اعلان میں آخری نبی ہوں۔ کوئی ایک نبی پیش کر دو کہ جس کا دعویٰ یہ ہو۔ چوتھا اور ہمارا آخری سوال، دنیا کے تمام ادیان سے آخری سوال، ہم کہتے ہیں دین اسلام کون سا سچا ہے؟ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کسی کی تنقیص نہیں کرتے، اپنے دین پہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتا دو۔ توجہ رکھنا، جب پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے تو پھر پیغمبر سے پوچھیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے، پیغمبر بتائیں گے عمل سے بھی یوں پڑھنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھیں خدا نے مال دیا ہم نے صدقہ کرنا ہے، پیغمبر کر کے دکھائیں گے یوں کرنا ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے، پیغمبر پاک سے پوچھیں گے روزہ کیسے رکھے، پیغمبر رکھ کے دکھائے گا۔ اپنے سلسلے کو چلانے کے لیے تناسل، اولاد کا سلسلہ چلانے کے لیے نکاح کرنا ہے، کیسے کریں، پیغمبر کر کے بتائے گا۔ نکاح یوں ہے، ہماری ماں ہے، ماں کا حق ادا کرنا ہے، کیسے کریں، پیغمبر کر کے دکھائے گا۔ ماں حقیقی ہو یا ماں رضائی ہو وہ بتائے گا۔ بیوی ہماری بیٹیاں ہیں، حقوق کیسے دے، نبی اپنی بیٹی کے حقوق دے کے بتائے گا۔ حق بیٹی کے یوں ہوتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگا ہوں۔
بھائی پیغمبر کا کلمہ تو اس لیے پڑھتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ سلسلہ جس سے پتہ چلے کہ پیغمبر یوں فرماتے ہیں، پیغمبر یوں کرتے ہیں، اس سلسلے کا نام تعلیمات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک نبی کا نام لے کر بتاؤ کہ جس نبی کی تعلیمات آج بھی ہوں، جب کلمہ پڑھیں گے تو نبی کی تعلیمات بھی چاہیے۔ کسی ایک نبی کا نام بتاؤ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جس پیغمبر کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہوں، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو تعلیمات بھی چاہیے، جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، جس پیغمبر کی تعلیمات آج بھی مکتوب بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اس پیغمبر کا دین قبول کر لو۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ایک ہے لفظ عبادات، ایک ہے لفظ عادات، ایک ہے لفظ عبادات اور ایک ہے لفظ عادات۔ عبادت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ جس کو آدمی ثواب سمجھ کے کرے یہ عبادت، ثواب سمجھ کے نہ کرے، اپنی زندگی کی ضرورت سمجھ کے کرے، یہ اس کی عادت ہے۔ ہمارے پیغمبر کی کچھ عبادات، ہمارے پیغمبر کی کچھ عادات، ہمارے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنا عبادات، حج فرمایا ہے، حج فرمانا، قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن پڑھنا، ہمارے پیغمبر نے صدقات کیے، صدقات ادا کرنا عبادات۔ توجہ رکھنا، ہمارے پیغمبر وضو فرمایا، وضو فرمانا عبادت، لیکن ہمارے پیغمبر نے استنجا فرمایا، بیت الخلا گئے ہیں، استنجا کرنا تو عبادت ہے، استنجے کے لیے بیت الخلا میں کیسے جانا یہ عبادت نہیں، پیغمبر کی عادت۔ بیت الخلا سے کیسے آنا یہ ہمارے پیغمبر کی عادت۔ آپ نے سر پہ تیل لگایا ثواب سمجھ کر نہیں، ضرورت، یہ پیغمبر کی عادت۔ آنکھوں میں سرما لگایا ثواب سمجھ کر نہیں، میرے پیغمبر کی عادت، یہ عادت۔ ہم کریں گے تو سب عبادت بنیں گے۔ یہ تقسیم پیغمبر کی ذات کے اعتبار سے ہے، یہ پیغمبر کی عبادت، یہ پیغمبر کی عادت۔ ہمارے لیے تو عبادت بھی عبادت ہے، پیغمبر کی عادت بھی عبادت ہے۔ میں سمجھانے یہ لگا ہوں، ایک عبادات ہیں، ایک عادات ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ایسے محفوظ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آج عبادات بھی محفوظ نہیں رکھ سکا یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادات بھی محفوظ نہیں رکھ سکے نصارہ۔ ہمارے پیغمبر کی عبادات تو کجا، اس امت نے پیغمبر کی عبادات بھی محفوظ کی ہیں، عادات بھی محفوظ کی ہیں۔ ہم نے کہا کلمہ اس نبی کا پڑھیں گے جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہوں۔ پھر ہم چیلنج سے بات کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس نبی کا نام لے کر بتاؤ جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پیغمبر مصطفیٰ کی صرف عبادات ہی نہیں عادات بھی محفوظ ہیں، عبادات ہی نہیں عادات بھی محفوظ ہیں۔ کتنے سوال؟ میری عادت ہے میں بیان کے بعد پھر خلاصے دیتا ہوں، یاد رہ جائے۔ ہر بندہ تو لمبا بیان سن نہیں سکتا، تو اس کو یہ تو پتا ہو کہ آج میں نے کیا سنا ہے۔ دسمبر کی ٹھنڈ میں آپ نے سفر کیا ہے، دھند میں آئے ہیں، مشقت برداشت کی ہے، تو پتہ تو میں نے سنا کیا ہے۔ ہمارا جلسہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم کی آیت، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لاؤ گے اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، میں صرف دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب دین اسلام کے حجت ہونے پہ میں عقلی دلائل دے رہا تھا، قرآن تو ہے، قرآن تو مسلمان کہے گا نا، یہودی قرآن نہیں مانتا، عقل سے قائل کرو، عیسائی قرآن نہیں مانتا، عقل سے قائل کرو۔ عجیب بات یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نفر اللہ مرقدہ، اس مسجد کا نام کیا؟ دارالعلوم حنفیہ کی مسجد ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عجیب انسان تھے،
संगम पे बैठे हैं, उधर अरब है इधर अजम है। संगम पे बैठे हैं, उधर अरब है इधर अजम है। क्यों? उधर से कुरान और हदीस, इधर अजम है, कुरान हदीस नहीं है, इन अकली इश्काल करने हैं। खुदा ने संगम पे बना दिया, इसके पास नकल भी है, इसके पास अकल भी है। दीन पे दलील से शुबा हो, कुरान और हदीस पढ़ता है, अकल से शुबा हो, अपनी राय पेश करके शुबहात को रद्द करता है। हमारे पास तो दोनों चीज़ें बिहम्दिल्लाह ताला मौजूद हैं। कितने सवाल आप करेंगे? हम कहते भी हमारे 4 सवाल हैं, जो जवाब दे दे हम उनके साथ हैं। पहला सवाल, 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से उस नबी का नाम बताओ जिस नबी का दावा हो मैं सबका नबी हूँ। दूसरा सवाल, 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से उस नबी का नाम बताओ जिस नबी की दलील यानी मोजज़ा अब भी हो। नंबर 3, 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से उस नबी का नाम बताओ जिसका ऐलान हो मैं आखिरी नबी हूँ। नंबर 4, 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से उस नबी का नाम लो जिस नबी की तालीमात आज भी हूँ। जो जवाब आ जाए सब उसको मिल के मांगो। उम्मत इकट्ठी हो जाएगी, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। आप मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, हम कहते हैं मुसलमान काफिर क्या, सब इकट्ठे हो जाए। इख्तलाफ की बात तो नहीं है ना, ये तोड़ने की बात तो नहीं है, ये तो जोड़ने की बात है। मैं आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिरी गुजारिश, तालीमात पैगम्बर तक मैं ले आया हूँ ना। मैंने आपसे गुजारिश की थी ना, हमें उन्वान तक लाने के लिए तमहीद बांधनी पड़ती है। अब ये सारी बातें मैं न कहता तो आपके ज़हन में सिर्फ तालीमात पैगम्बर आनी थी और बाकी सारी बातें आपके दिमाग में नहीं आनी। आपको पता तो चले तालीमात पैगम्बर हम क्यों कहते हैं। मैंने पहले गुजारिश की है, यकीन फरमाएं, अल्लाह गवाह है, आपको अंदाज़ा नहीं है हम एक एक बयान के लिए कितना मुताला करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फाइलें जमा करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। इस पर मेहनत कितनी होती है हमारी। ऐसे नहीं कि हम आप शुएब रहमान साहब ने वक्त ले लिया तो मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ और यहाँ कर मैं ऐसे शुरू, ऐसे कभी नहीं होता। हम जिस जलसे पर आते हैं पूरी तैयारी करके आते हैं। आप यकीन फरमाओ, मैं जिस दिन दुनिया टीवी पर दर्स के लिए जाता हूँ ना, खुदा गवाह है मैं कम अज़ कम 7 तफासिर बिल इस्तियाब देख कर जाता हूँ। बिल इस्तियाब, तफसीर कबीर बिल इस्तियाब देखता हूँ, हज़रत अल्लामा आलूसी रूहुल मानी बिल इस्तियाब देख कर जाता हूँ। ये बिल इस्तियाब, चंद एक मदारिक बिल इस्तियाब देख कर जाता हूँ। हज़रत थानवी की बयान और कुरान तो क्या कहने हैं, हज़रत मुफ्ती शफी साहब की मार्फुल कुरान तो फिर क्या पूछें आप, हज़रत शेख शाह साहब की मूसिल कुरान क्या पूछे। मैं देख देख के जाता हूँ। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ, हम दलील के साथ बात करते हैं, बग़ैर दलील के बात नहीं। और हम ऐसे फ़ोरम की तलाश में रहते हैं कि किसी फ़ोरम पर हमें मौका मिले और गुफ्तगू की जाए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये मसला डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का नहीं है, मसला हमारी कौम का है। उसको कौम मिल गई है जिसने कबूल कर लिया है, हमें कौम नहीं मिल रही जो कबूल करे। अब यही 4 बातें वान इकबाल में कह दो, आप सारे वकला जमा कर लो, प्रोफेसर जमा कर लो, ताजर जमा कर लो, उन्हें को भी हमारी गुफ्तगू सुनो, वो कहेंगे कि मजहबी स्कॉलर मुसलमानों के पास हैं। लेकिन ये मुसलसल ये मेहनत जारी है। आना मीडिया सर्विस हमारी चल रही है, फेसबुक आपके सामने है और हमारी व्हाट्सएप सर्विस आपके सामने है, मुसलसल जारी है। मैं आखिरी बात कहते इसको अच्छी तरह समझ लो, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए तवज्जो रखें, अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आज जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है ना, जिसे आप करंट इशू कहते हैं, करंट इशू, इसके हवाले से मैं बात कहता हूँ। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात हमारी हिर्ज़ जान, ईमान का हिस्सा और उसको अपनाना हमारा ईमान है। लेकिन इस वक्त सबसे उलझन में जो बात डालती है वो हर रोज़ की कत्ल व गारत, हर रोज़ की दहशत गर्दी, हर रोज़ में तबाही और बर्बादी। हम कहते हैं अगर हमारे पैगम्बर की तालीमात को देख लिया जाता तो मैं सिर्फ एक दलील पर बात करता हूँ। हमारे पैगम्बर की तालीमात, अगर आप नहर के किनारे नहर से वज़ू फरमा रहे हैं तब भी आपको पानी फजूल खर्च करने की इजाज़त नहीं, पानी को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं। मैं कहता हूँ हम पर इल्ज़ाम दहशत गर्दी का है। हमारे पैगम्बर दरिया के किनारे बैठकर पानी को फजूल इस्तेमाल करने और ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देते, तो किसी इंसान का नाहक खून बहाने की इजाज़त दे सकते हैं? जिस पैगम्बर की तालीमात ये हैं वो नाहक खून बहाने की इजाज़त दे सकते हैं?
میرا اسی جمعے کو سرگودا عشاء کے بعد درس قرآن تھا، ماہانہ ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا احناف اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں، یا لاہور میں نہیں بیرون پوری دنیا میں جا کر دیوبندیت کی بات فخر سے کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم بتا نہیں سکے دیوبندیت کیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دیوبندی وہ جو دھماکے کرے، دیوبندی وہ جو مسجدیں تباہ کرے، دیوبندی وہ جو ملک اجاڑے، دیوبندی وہ جو سکولوں کو تباہ کرے۔ لوگوں نے سمجھا، ہم سمجھا نہیں سکے کہ دیوبندی وہ ہے جس نے پاکستان بنایا اور پرچم لہرایا۔ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ جو پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی لہرایا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب بتاؤ پاکستان کا تحفظ کا مسئلہ یہ حکومت کا ہے یا ہمارا ہے؟ بولو، فوج کا ہے یا ہمارا ہے؟ جب پاکستان بنا تو پرچم لہرایا کس نے تھا؟ میں جو بات کہنے لگوں ہمارے اکابر لہرانا، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہم اپنے اکابر کے وارث ہیں تو اس پرچم کو لہرانا بھی ہمارے اکابر کی وراثت ہے، جس کو تھام کے رکھنا ہمارے اکابر کی وراثت ہے۔ میں اللہ کی قسم یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے اس قدر طاغوتی طاقتیں جمع ہیں، امام اور مقتدی کو لڑاؤ، مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، پروفیسر کو ملا سے لڑاؤ، حکومت کو مذہبی جماعتوں سے لڑاؤ، فوج اور مدارس کو لڑاؤ، یہ صرف اس لیے یہ ملک تباہ ہو جائے۔ ہمارے اکابر نے لاکھوں خون بہائے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، مالٹا کی جیلیں کاٹی ہیں مسلمان کے تحفظ کے لیے۔ تو ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے ہم آپس کی لڑائی سے ملک برباد کر بیٹھیں گے۔ ہم اس ملک کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم اس ملک کا تحفظ کریں گے۔ اس لیے میں پورے ملک میں ایک بات کہتا ہوں، جو عقیدے کو خراب کرے ہم اس پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ میری بات سمجھو، بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری باتوں پر تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ کیوں؟ میں فی سبیل اللہ کہتا ہوں نا، میری ان باتوں کی قیمت نہیں ہے، میری ان باتوں پر پیسہ نہیں ہے، میں فی سبیل اللہ اس کام کو چلا رہا ہوں، اور ہم چلائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ عقیدے پر فساد ہو اس پر بھی نگاہ رکھو، اور ملک میں کوئی فساد پچائے اس پر بھی نگاہ رکھو۔ کیوں؟ ہماری دو شناختیں ہیں، ایک شناخت ہماری نظریاتی ہے، ایک شناخت ہماری جغرافیائی ہے۔ ہماری نظریاتی شناخت کا نام اسلام ہے، ہماری جغرافیائی شناخت کا نام پاکستان ہے۔ ہم اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور پاکستان کا دفاع بھی کریں گے، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ پیسے کھا کر ان باتوں کا تحفظ کریں، پیسوں کر نہیں، ٹیسی کاسی کے لیے نہیں، ہم اپنا مذہب اور دین سمجھ کے دفاع کریں گے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میں لاہور بیٹھا ہوں، میں میڈیا میں بیٹھا ہوں، ہمارا ماضی اتنا اس حوالے سے پاک ہے، آئندہ بھی آپ اس پہ دبا نہیں دیکھو گے۔ ہم نے جو کیا ہے ایمان سمجھ کر کیا ہے، دین سمجھ کر کیا ہے، اور آئندہ بھی یہ دین سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دونوں کا خیال فرمائیں گے نا، اسلام کا بھی تحفظ کرنا ہے اور پاکستان کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ ان پہ نگاہ رکھیں جو نظریات خراب کرتے ہیں، اور ان پر بھی نگاہ رکھیں جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اسلام کو بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمارے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا سے فارغ ہونے کے بعد ایک دو بار ہماری کتب پڑھی ہیں، جو حضرات خریدنا چاہیں کتب خریدیں، ڈائری لیں، میموری کارڈ لیں، دلائل اس کو سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 9 جنوری اسی طرح مغرب کے بعد ہمارا پروگرام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کا جو ادارہ جامعہ فاروقیہ والٹر روڈ وہاں پہ ہوگا۔ بس ان سے میں نے تھوڑی سی گزارش کی ہے، چونکہ ہمارے بہت سارے پروگرام ایسے ہیں کہ جس کی ترتیب آپ کے علم میں نہیں۔ میں معذرت کے تو آپ نے ایک بات پہ ناراض نہیں ہونا، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں جی، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ مولانا صاحب یہ بات کیوں فرما رہے ہیں۔ میں وہاں کمرے بیٹھا تھا تو یہ حضرات بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں جتنے پروگرام کرتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں، ہمارا پروگرام جب مغرب کے بعد اعلان ہوتا ہے ایک ترتیب یہ ہے کہ دیر ہوتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حافظ صاحب کو بہت سارے لوگوں نے فون کیے بیان کب ہوں گے، ہے نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، لوگ کش بکش میں ہوتے ہیں، بھئی اعلان ہے مغرب کے بعد، خطیب ہیں 10، اس کا معنی کہ جلسہ 12 بجے تک چلنا ہے، لوگ نہیں آتے۔ اب یقین فرمائیں، میں اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں، لوگ نہیں آتے۔ اب میں کل جا رہا ہوں کراچی، ہمارے پروگرام میں وقت کیا ہے 2 سے 4، دن 2 سے 4، ٹھیک 2 بجے بیان شروع ہوگا، ٹھیک 3:45 ختم ہوگا۔ آپ نیٹ کے اوپر پرسوں فیس بک پہ دیکھنا کہ قوم دوڑتی کیسے، پتہ بھی 2 کا معنی 2 ہے۔ یہ جو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے نا صرف اس وجہ سے کہ لوگ سے مغرب کا اعلان ہے تو کافی خطبہ لکھے، یہ تو بڑی دیر ہونی ہے، پتہ نہیں کب بیان ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔
میں نے اس لیے مولانا سے گزارش کی ہے آپ 9 جنوری کا پروگرام رکھیں، مغرب کا معنی مغرب ہی رکھیں بس، مغرب کے بعد ایک خطیب اور ہوں گے، ایک میں ہوں، بس یوں شروع ہوگا، عشاء تھوڑی سی مؤخر ہوگی، بعض اب یہاں مساجد ہے، تاجر ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، نماز مؤخر کرے تو مسائل پیدا کرتے ہیں، اور مساجد کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، میں نے کہا عشاء مؤخر کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ 9 جنوری کو پھر ہوگا، اور وہاں ہماری کانفرنس کا اعلان ہوگا، محمد رسول اللہ کانفرنس۔ میں نے جس طرح بیان کے شروع میں کہا تھا، میں آخر میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں، حافظ شعیب الرحمان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے بزرگ جن کا میں نے نام لے کر کہا، مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب، مولانا عبدالرحیم قاسمی صاحب، اللہ پاک ان کے لیے ہمارے آج کے جلسے کو سارے ثواب بنا دے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ثواب بھی مانتے ہیں، سارے ثواب بھی مانتے ہیں۔ ثواب کا معنی عمل کریں، اجر خود لیں، اصال ثواب کا معنی عمل کریں، اجر کسی اور کو دیں۔ یہ جلسے نوافل ہے نا، اور نوافل کا اصال ثواب ہوتا ہے۔ ان کے والد صاحب قاری سید الرحمان صاحب دامت برکاتہم، میں کہتا ہوں ہمارے بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ سے میرا جلسے کا تعلق ہے، یہ جلسے کا تعلق نہیں ہے، کتنا پرانا تعلق ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ایسے ہی ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں کہ ہمارا کتنا پرانا تعلق ہے۔ اب یہاں تشریف فرمائے علماء آپ کے سامنے ہیں، ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا